شکریہ اس پر بھی میں تھوڑی سی اس کے اعتراض و مقاصد بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کا نام ہے سوشل میڈیا طبی کنونشن. ابھی تک سب جماعتیں اپنے اپنے منشور اعتراض و مقاصد پہ پروگرام کرتی ہیں. یہ پہلی دفعہ سوشل میڈیا کے تمام جو ستارے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا, دعوت دی گئی. کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں آ سکے اپنی مجبوریوں کے سبب, لیکن اکثر و بیشتر ہمارے طبی ستارے یہاں موجود ہیں. تو اس کے وجوہات کیا ہیں کہ ان کو کیوں بلایا گیا اور یہ سوشل میڈیا طبی کنونشن کیوں؟ تو جناب صدر, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ کچھ برسوں میں سوشل میڈیا نے جب سے یہ انٹرنیٹ پر موبائل کی ترقی ہوئی, رابطے بڑھے, سماجی رابطے, تو اس میں اس کی انقلابی اثرات دنیا کی زندگی کے تمام شعبوں پر مرتب ہوئے. ان میں طب کا شعبہ بھی شامل ہے. طب کے شعبے پر بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے. اطباء نے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنا تعارف کیا, اپنے نام کے ساتھ یقین کا لفظ لگا کے گفتگو شروع کی. وہ گفتگو طبی بحثوں میں منتقل ہوئی, ایک دوسرے کو اپنے تجربات بتانے شروع ہوئے. کرتے کرتے فیس بک پر, میسنجر پر اور واٹس ایپ پر مختلف قسم کے طبی گروپس بننا شروع ہو گئے. ہمارے بہت سے سینئر اساتذہ موجود ہیں جو برسوں سے سوشل میڈیا پر اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہے ہیں. ابھی تو سوشل میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ایک ایجوکیشنل ذریعہ بن چکا ہے. تو یہ جو گفتگو شروع ہوئی, یہ سلسلہ نظریاتی گفتگو اور بین المعالجاتی تقابل تک بڑھتا چلا گیا. اطباء کو جدید ریسرچ سے آگاہی ملنے لگی. مختلف پیتھیز کا آپس میں تقابل اور قرب ہوا. افہام و تفہیم کے نتیجے میں تمام پیتھیز کی یونیفیکیشن کا کنسیپٹ آ گیا. ابھی ایک ہی گروپ میں کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, کچھ طبیب ہیں, کچھ نرسی ہیں, بیچ میں کچھ ڈسپینسر ہیں یا ایلوپیتھی ڈاکٹر ہیں. وہ ایک بیماری پہ گفتگو ہوتی ہے, وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. تو ان کی آپس میں وہ جو مشترکہ سوچیں ہیں ان کا ایک وجود بننا شروع ہوا. یہی اشتراک جو ہے یونیفیکیشن کا مرکزی خیال ہے. اب میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا اور یونیفیکیشن کا ایک چھوٹا سا میں نمونہ پیش کرتا ہوں. طب یونانی میں ہزاروں سالوں سے اخلاق کا کنسیپٹ ہے. سفرہ, سودا, بلغم اور طب یونانی والے الدم بھی مانتے ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ اخلاق ہیں جو ہماری غذا سے جگر میں جا کے جب استحالہ پا لیتی ہیں تو یہ اخلاق بنتی ہیں. بلکہ کس سے؟ غذا سے. لیکن جب ہم سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں تو جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری غذا جو ہے وہ آگے جن اجزاء میں تقسیم ہوتی ہے ان میں فائبر, پروٹین, لپڈس اور کاربوہائیڈریٹس ہیں جو مرکزی ہیں. اس کے علاوہ ساتھ جو معاون ہیں ان میں وائٹامنس وغیرہ بھی شامل ہیں. تو جب میں نے اس پہ غور کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ یہی اخلاق ہیں جن کو ڈاکٹر بھولا ناتھ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ طبیب کی اخلاق ہیں ہی نہیں. حالانکہ اب اسی ڈاکٹر انگریز نے خود ہی اخلاق کا دوسرا نام بنا کے یہ ایک نئے نام سے ہمیں چیزیں دے دی ہیں. تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس طریقے سے ہم جدید میڈیکل سائنس کو اور طب یونانی کو ملانا چاہتے ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے. دوستوں کی مشاورت ہوتی رہتی ہے, کچھ نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے یونیفیکیشن کا تھوڑا سا